الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ توحید. ٹھیک، کل کے درس میں آپ نے دیکھا ایک مختصر اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مختلف قسم کے کفر و شرک میں لوگ مبتلا تھے. الگ الگ بتوں کی خداؤں کی پرستش اور عبادت کی جاتی تھی. کوئی ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی چاند کی، کوئی سورج کی، کوئی ستارے کی، کوئی دریا کی، کوئی درخت کی، کوئی کسی جانور کی، یہاں تک کہ کوئی نمرود کی. ٹھیک، اب ایسے شرک والے ماحول میں لوگوں کو ایک خدا کی، واحد خدا کی، یکتا خدا کی بندگی اور عبادت کی طرف دعوت دینا، بلانا، اور ایسے میں ایک خدا کی بات کرنا بڑی بات ہے. ایک دم سے ماحول کے لوگوں کے عقائد اور نظریات سے ہٹ کر کے ایک خدا کا نظریہ پیش کرنا، ایک خدا کی عبادت اور بندگی کی دعوت دینا، یہ بہت جگر کی بات ہے. سمجھے آپ؟ اسی وجہ سے چونکہ ایسے ماحول میں، ایسے سخت ماحول میں جہاں ہر طرف شرک پرستی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو یکتا پرستی کی دعوت دی. اس لیے آپ کو اسوہ توحید کہا جاتا ہے. توحید کا آئیڈیل ہے، توحید کا نمونہ ہے، سرمشق ہیں آپ توحید کا، کیونکہ آپ نے شرک کے شدید اور سخت ماحول میں لوگوں کو توحید پرستی کی دعوت دی ہے. اور قرآن مجید کا اگر جائزہ لیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جو آیات ہیں، خصوصاً جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کے بیانات ہیں، جو مناظرات ہیں مشرکوں کے ساتھ جو آپ نے بات چیت کی ہے، اس میں آپ کو زیادہ تر توحید کی بات ہی ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ ہے کیونکہ بت پرستی تھی، شرک پرستی تھی. تو اب شرک پرستی اور بت پرستی کے ماحول میں مشرکوں سے اور بت پرستوں سے کوئی بات کرے گا، وہ بھی خدا کا نمائندہ، تو کس چیز کی بات کرے گا؟ توحید کی ہی بات کرے گا نا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا محور بھی کیا ہے؟ توحید ہی ہے. آپ کی اکثر گفتگو توحید کے ارد گرد، توحید کے حوالے سے، توحید کے بارے میں ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آپ کو اسوہ توحید کہا گیا ہے. بادقت در مضمون آیات مربوط میں احتجاجہائے ابراہیم علیہ السلام. کہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احتجاج، مناظرات کے متعلق جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں، جب ان آیات کے مضمون میں اب غور کریں گے تو آپ کے لیے روشن مشود یہ بات واضح ہو جائے گی کہ توحید محور تمام تلاش ہے تبلیغی، کہ آپ کی تبلیغی کوششوں کا کامل محور کیا ہے؟ توحید. آپ کی تبلیغی کوششوں کا نتیجہ، آپ کی تبلیغی کوششوں کا محور کیا ہے؟ توحید. بلکہ محور حیات پربرکت عبد، بلکہ آپ کی پوری زندگی کا محور توحید تھا. نہ یہ کہ صرف آپ کے تبلیغی امور کا محور، تبلیغی کاوشوں اور کوششوں کا محور، بلکہ آپ کی مکمل حیات اور آپ کی مکمل زندگی کا محور کیا ہے؟ توحید تھا. وَإِن بِجِهْتِ جَوْبِ الشِّرْكَ آلود حاکم برجام ان زمان بودے. اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس دور اور اس زمانے کے سماج اور معاشرے پر شرک پرستی کی فضا غالب تھی، شرک پرستی کی حاکمیت تھی، اس کی حکومت تھی، لوگ شرک پرستی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ جو یعنی فضا، جو کہتے ہیں جو یعنی موسم، فضا۔ وَإِن، اور یہ جو آپ کی تبلیغی کوششوں یا آپ کی مکمل حیات کا محور جو توحید بتایا گیا ہے، اس کی وجہ بجہت جو شرک آلود فضا کا حاکم بر جامع آن زمان، اس زمانے کے سماج اور معاشرے پر کیا ہے؟ شرک آلود فضا کا حاکم ہونا اور غالب ہونا ہے، چونکہ اس دور اور اس زمانے کے سماج اور معاشرے کے اوپر شرک آلود فضا حاکم تھی، غالب تھی، ٹھیک ہے۔ لذا باید اورا اسوہ توحید و خدا محوری دانست، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا اسوہ اور خدا محور کہا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ سوال کیا جا سکتا ہے آپ کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ توحید یا خدا محوری کیوں کہا گیا ہے؟ یہ اس کا جواب پورا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تبلیغی امور تھے، جو تبلیغی کوششیں آپ کی تھیں، آپ نے بت پرستوں سے، شرک پرستوں سے جو مناظرات کیے ہیں، جو گفتگو کی ہے، جو باتیں کی ہیں، ان کا محور اور ان کا مرکز کیا تھا؟ توحید تھا۔ نہیں ہے کہ صرف آپ کے تبلیغی کام توحید کے متعلق تھے یا توحید کے محور کی بنیاد پر تھے، بلکہ آپ کی مکمل حیات اور آپ کی مکمل زندگی کا مرکز توحید تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے اور اس دور کے لوگوں پر شرک پرستی کی فضا حاکم تھی، غالب تھی۔ شیوہائے دعوت، اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور اور اپنے زمانے کے بت پرستوں کو کس طریقے سے توحید کی دعوت دی ہے، کون سی روش، کون سا راستہ آپ نے اختیار کیا ہے تبلیغ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے تبلیغی امور میں رہگشا ہوگا۔ آپ سب آئندہ مبلغ بننے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روش تبلیغ سے آشنائی، ٹھیک ہے، ضروری ہے، اور آپ کے لیے ایک بہترین ہدایت اور رہنما، اور آئندہ تبلیغی امور میں آپ ان راستوں اور ان روش اور شیووں سے استفادہ کر سکتے۔ طریقہ کار کیا تھا تبلیغ کرنے کا؟ طریقہ کیا تھا؟ شیوا کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بآن ہمیں تاکید بر خدا مداری مبتکر شیوہائے خاص سے دعوت بود کہ بمعرفی اجمال ان شیوہا میں پردازی کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا مداری کے اوپر تاکید کی۔ خدا مداری یعنی خدا محوری جو ہے یا خدا مداری، یہ بات ایک ہی، یعنی خدا کو تسلیم کرنا، ایک خدا کی اطاعت کرنا، ایک خدا کی بندگی کرنا، ٹھیک ہے، اسی کے دستور اور اسی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے خدا مداری۔ باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا پرستی، توحید پرستی کے اوپر تاکید کی ہے، اس کے علاوہ آپ نے اپنی دعوت کے لیے کیا ہے؟ خاص طریقے اختیار کیے ہیں، ٹھیک ہے، خاص شیوے، خاص طریقے آپ نے ایجاد کیے کہ ہم ان میں سے چند طریقوں کی معرفی کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تبلیغی امور میں جن طریقوں کو اپنایا ہے، جن راستوں کو اپنایا ہے، ہم ان راستوں میں سے چند راستوں کی معرفی کریں گے، اجمالی طور پہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے تبلیغ کی ہے۔ یہ یہاں پہ دیا ہے، شیوہائے مبتکر یعنی کسی چیز کا ایجاد کرنا،
مبتکر نئی چیز کو وجود میں لانا. مبتکر کسی چیز کو نئی چیز پیدا کرنا، نیا طریقہ اپنانا، نئی چیز کی کھوج کرنا. ٹھیک. یہاں پہ دیا ہوا ہے اولاً پہلے جو ہے نقشے کی شکل میں دیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. شبہۂ دعوت ابراہیم علیہ السلام، براءت از شرک و کفر. کیا ہے؟ براءت از شرک و کفر. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی دعوت میں شرک و کفر سے براءت، ٹھیک ہے، نفرت کا اظہار کیا ہے، دوری کا اظہار کیا ہے. اور یہ براءت بھی جو آپ نے کی ہے، براءت لفظی بھی ہے، براءت عملی بھی ہے. یعنی باقاعدہ طور پر قولاً اور لفظاً بھی بت پرستی اور شرک پرستی سے دوری اختیار کی ہے. ما انا من المشرکین، میں تمہارے جیسا نہیں، مشرک نہیں ہوں، کافر نہیں ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو لفظاً ہو گیا. اور باقاعدہ طور پر عملاً بھی بتوں کو توڑ کر بتایا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. ہے نا؟ وہ آئے گا آگے. ٹھیک، ابھی فی الحال اتنا دیکھیں. صراحت لہجہ کیا ہے؟ لہجے میں صراحت، قاطعیت، کسی بھی چیز کو یقین کے ساتھ، قاطعیت کے ساتھ بیان کرنا. شروع دعوت با سوال، آپ نے دعوتوں کا آغاز اکثر سوال کے ذریعے سے کیا ہے. کہا تم لوگ یہ جو کس کو پوچھ رہے ہو، یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، دعوت کا آغاز آپ نے سوال کے ذریعے سے کیا ہے. اس کے بعد یہ جو براءت عملی ہے، براءت عملی میں کس کس طریقے سے براءت، کنارہ گیری، پہلے تو دوری اختیار کی، مبارزہ، پھر بت پرستوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، ہجرت، جہاں رہتے تھے وہ جگہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے بت پرستی کی وجہ سے، تو وہاں سے چھوڑ کے گئے، ہجرت کی، جدال احسن، مناظرہ کیا، ترویج توحید، بت پرستوں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان توحید کی ترویج کی. یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ براءت عملی کا نمونہ ہے. اب ہر ایک کو یہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. صراحت لہجہ، یہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی حیات اور آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات جو گزر چکے ہیں، وہاں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا بھی یہ طریقہ تھا، صراحت لہجہ. ٹھیک ہے، اظہار و ترویج توحید در اجتماعی کہ شرک و کفر ہمیں زاویہ آنڈا فرا گرفتے مستلزم شجاعتی کم نظیر است کہ در شخصیت خدائی ابراہیم وجود داشت. او کاملاً بی پرواہ اعلام نمود کہ لا اخاف ما تشرکون بہ، بچینین استدلال کرے، وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. کہہ رہے ہیں ایسے سماج اور ایسے معاشرے میں کہ جو کفر و شرک میں ڈوبا ہوا ہو، جس پر کفر و شرک کی فضا حاکم ہو، ان کے درمیان توحید کی گفتگو کرنا، توحید کی ترویج کرنا، لوگوں کو توحید کی دعوت دینا، یہ بڑے جگر کا کام ہے. یہ ایسی شجاعت اور ایسی دلیری کا مستلزم ہے کہ جو ہر ایک میں نہیں، حضرت ابراہیم جیسی خدائی شخصیت میں ہی پایا جا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وجود چونکہ وجود خدائی تھا، وجود خدائی، خدا محور تھے چونکہ، لہذا بت پرستوں اور شرک پرستوں کے درمیان خدا کی گفتگو، توحید کی گفتگو ایسی ہی دلیر اور شجاع شخصیت کر سکتی تھی. لہذا آپ نے
بغیر کسی خوف و ہراس کے، بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے آپ نے مشرکوں کے درمیان کیا ہے یہ اعلان کیا، لا اخاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا اس چیز سے جسے تم خدا کا شریک بنا رہے ہو، جسے تم، اس سے میں نہیں ڈرتا، تم ڈرو، میں ایک خدا کو مانتا ہوں، میں اسی سے ڈرتا ہوں، اور باقی یہ دوسرے جس کی تم لوگ پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، جس کے سامنے سر جھکاتے ہو، میں ان سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ یہ نہ نقصان پہنچانے والے ہیں نہ فائدہ پہنچانے والے ہیں بظاہر، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پھر دلیل بھی دی، ڈرنا تو تم لوگوں کو چاہیے کہ جو خدا ایک تھا، ٹھیک ہے، تم نے اس کے متعدد شریک بنا لیے، تو جو شریک بنا رہا ہے ڈرنے کا حق اس کا ہے، خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ جس نے شرک نہیں کیا ہے، جس نے خدا کا کسی کو شریک نہیں بنایا، جو خدا کے شریک کا قائل نہیں، وہ کیوں ڈرے؟ ایک میں ہوں جو موحد ہوں، ایک تم ہو جو مشرک ہو، دو گروہ میں ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، دو جماعتوں میں بٹے ہوئے، دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، میں کیوں ڈروں؟ میرے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے کسی کو خدا کا شریک نہیں بنایا۔ ڈرنا تمہیں چاہیے اس لیے کہ تم لوگوں نے خدا کا شریک بنایا۔ اس طریقے سے اظہار و ترویج توحید در اجتماعی، کہہ رہے ہیں توحید کی ترویج کرنا، توحید کا پرچار کرنا، توحید کا اظہار کرنا در اجتماعی، ایسے سماج کے بیچ کہ شرک و کفر ہمیں زاویہ آن نہ فرا گرفتے، کہ جس اجتماع کے تمام زاویوں کو، تمام اطراف و کنار کو، تمام جوانب کو کفر و شرک نے اپنے چمیٹ میں لے رکھا ہو، گھیر رکھا ہو، ٹھیک ہے، ایسا سماج اور ایسا معاشرہ کہ جسے ہر طرف سے کفر و شرک نے گھیر رکھا ہو، اس میں توحید کا پرچار کرنا اور اظہار کرنا مستلزم شجاعتی کم نظیر ہے، یہ بے نظیر شجاعت کی مستلزم ہے۔ ایسے سماج میں توحید کی بات کرنے کے لیے جگر چاہیے، شجاعت اور دلیری چاہیے، اور وہ بھی معمولی شجاعت اور دلیری نہیں، کم نظیر، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے سماج اور معاشرے میں کہ جو کفر و شرک پرستی میں ڈوبا ہوا ہو، ان کے درمیان توحید کی ترویج کرنا اور توحید کا اظہار کرنا بہت بڑی شجاعت اور دلیری کا کام ہے۔ ان کے درمیان ہر کس و ناکس توحید کا پرچار نہیں کر سکتا، توحید کا اظہار نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک شجاعت چاہیے، دلیری چاہیے، بہادری چاہیے، کہ جو در شخصیت خدائی ابراہیم وجود داشت، وہ کم نظیر شجاعت اور دلیری کی جو بت پرستوں کے درمیان کیا ہے توحید کا اظہار کر دے اور پرچار کر دے، ایسی شجاعت اور ایسی دلیری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدائی شخصیت میں موجود تھی۔ اس لیے آپ نے اقدام او کاملاً بی پرواہ اعلام نمود، انہوں نے مکمل طریقے سے لاپرواہ ہو کر کے، لاپرواہ ہو کر کے مطلب پوری دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، قاطعیت کے ساتھ، بغیر کسی خوف و ہراس کے، بغیر کسی نتیجے کی پرواہ کیے کہ کیا ہوگا، لا اخاف، میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بہ، جسے تم اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو، جسے تم خدا مانتے ہو، ان سے میں نہیں ڈرتا، ان سے نہیں ڈرتا، تم سے کیا ڈروں گا؟ میں تمہارے خداؤں سے نہیں ڈرتا، تو تم سے کیا ڈروں گا؟ بچنین استدلال کر، اور اپنے نہ ڈرنے کی، نڈر ہونے کی دلیل بھی دی کہ میں کیوں نہیں ڈرتا، میرے نہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، جسے تم خدا کا شریک بنا رہے ہو، اس سے میں کیسے ڈر جاؤں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم نہیں ڈرتے، جبکہ تم لوگ نہیں ڈرتے، باوجود ہے کہ خدا کا شریک بنا رکھا ہے تم لوگوں نے،
ٹھیک، معلم ينزل بہ علیکم سلطانہ، تمہارے پاس کوئی دلیل و حجت بھی نہیں آئی ہے خدا کے شریک بنانے کی، پھر بھی تم لوگوں نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے اور نہیں ڈر رہے ہو، تو میں کیوں ڈروں؟ فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پس ہم دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر تمہارے پاس علم ہے تو بتاؤ۔ میں ایک خدا کا ماننے والا یہ زیادہ امنیت کا حقدار ہے، یہ سلامتی کا حقدار ہے کہ جس نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے وہ؟ اس میں بہترین دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہ ڈرنے کی۔ مشرکوں کو ڈرنا چاہیے، بت پرستوں کو خوف کھانا چاہیے کہ وہ ایک خدا کا شریک قرار دے رہے ہیں۔ چلے اتنا ہی رہنے دیں۔